آج ہمارے ٹاپک کا نام ہے اسپیس ٹائم۔ یہ دو الگ الگ الفاظ نہیں ہیں بلکہ اسپیس ٹائم یہ ایک ہی لفظ ہے۔ آج ہم اسے ایک ہی لفظ کے طور پر جانیں گے۔ پہل اسپیس اور ٹائم کو دو الگ الگ چیزیں تصور کیا جاتا تھا، مگر پہلی مرتبہ آئنسٹائن نے اسپیس ٹائم کو صرف ایک لفظ کے طور پر استعمال کیا۔ اسپیس اور ٹائم ایک دوسرے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، مگر کیسے؟ اس سوال کا جواب آگے چل کر ویڈیو میں دیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اسپیس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہمارے چاروں طرف جو کچھ موجود ہے یہی سب کچھ اسپیس ہے۔ ہمارے آس پاس کا ماحول، یہ بلڈنگ، کاریں، یہ درخت، یہ سب کچھ ہمارا ماحول بنا رہے ہیں، یہی تو اسپیس ہے۔ اگر ہمارے آس پاس سے سب کچھ غائب ہو جائے، مثلاً زمین پر موجود درخت، کاریں، بلڈنگز بھی غائب ہو جائیں، صرف یہی چیزیں نہیں، فرض کریں ہماری زمین بھی غائب ہو جائے، ہمارا سورج بھی غائب ہو جائے، بلکہ سارا سولر سسٹم ہی غائب ہو جائے، تمام گلیکسیز بھی غائب ہو جائیں، صرف لارج سکیل پر ہی کیوں، فرض کریں اسمال سکیل پر موجود چیزیں بھی غائب ہو جائیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تمام چیزیں ایٹمز سے مل کر بنی ہیں، تو یہ ایٹمز بھی اگر غائب ہو جائیں تو پیچھے کیا بچے گا؟ بہت سارے لوگوں کا جواب ہوگا، اگر سب کچھ ایون کہ ایٹم بھی غائب ہو جائیں تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ دیں گے کہ اگر سب کچھ ختم ہو جائے گا، ایٹم بھی نہ رہا، تو کائنات کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا۔ مگر یہ سب لوگ غلط کہہ رہے ہیں۔ اگر سب کچھ غائب بھی ہو گیا تب بھی کچھ بچے گا۔ تو اب آپ پوچھیں گے کیا بچے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ ایمپٹی اسپیس بچے گی۔ ایمپٹی اسپیس کے پاس کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ اس اسپیس کو بینڈ کیا جا سکتا ہے، ٹویسٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ مروڑا جا سکتا ہے، اس کو لہرایا بھی جا سکتا ہے۔ یہ ایمپٹی اسپیس ہمارے آس پاس ہر جگہ موجود ہے۔ کچھ لوگ اسے زمین کے باہر کی جگہ مانتے ہیں، مگر دراصل یہ اسپیس ہر جگہ موجود ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے آس پاس موجود ہر چیز ایمپٹی اسپیس کیسے ہے؟ ہر چیز ایٹمز سے مل کر بنی ہوئی ہے، ایون کہ ہماری باڈیز بھی ایٹمز سے مل کر بنی ہیں۔ اس دنیا میں موجود ہر چیز کا بیسک ایلیمنٹ ایٹم ہے، اور اس ایٹم کا زیادہ تر حصہ خالی ہے۔ مطلب ایٹم کے زیادہ تر حصے میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف خالی جگہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ایٹم میں زیادہ تر اسپیس ہے، اور اس سے ہم یہ بات اخذ کر سکتے ہیں کہ کائنات ایٹم مطلب اسپیس سے مل کر بنی ہوئی ہے۔ یہ اسپیس ہمارے چاروں طرف ہے۔ اگر ہم اس کائنات سے اسپیس کو ہٹا دیں تو اس کائنات کا سائز ایک چاول کے دانے کے برابر رہ جائے گا۔ یہ اسپیس بالکل ایک فلیکسیبل کپڑے کی طرح ہے، اور اس اسپیس میں کسی بھی چیز کی پوزیشن بتانے کے لیے ہم کوآرڈینیٹ سسٹم استعمال کرتے ہیں۔ اس کوآرڈینیٹ سسٹم میں ایکس، وائی اور زی ایکسس ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کو بتاتے ہیں۔ یعنی اسپیس میں کسی بھی چیز کی پوزیشن بتانے کے لیے ہم کوآرڈینیٹ سسٹم استعمال کرتے ہیں۔ اسپیس کو ہم آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک مشکل کنسیپٹ ہے۔ فرض کریں جو پیج آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے، یہ پورا پیج ایک کائنات ہے۔ اس پر موجود جو الفاظ ہیں اسے آپ زمین، ہم، آپ اور آپ کے آس پاس کا ماحول مان لیں۔ اگر یہ تمام الفاظ اس پیج سے غائب کر دیے جائیں تو پیچھے کیا بچے گا؟ پیچھے ایمپٹی پیج بچے گا۔ یہ ایمپٹی پیج ہی دراصل اسپیس ہے۔ یہ الفاظ اس پیج پر پھیلے ہوئے تھے۔ اسی طرح تو کائنات بھی کسی چیز پر پھیلی ہوئی ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ کیا ہے جس پر پوری کائنات کو پھیلایا گیا ہے، ان الفاظ کی طرح بکھیرا گیا ہے؟ یہ ایمپٹی اسپیس ہے۔ امید ہے اس ایگزامپل سے آپ کو اسپیس کے بارے میں تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا ہوگا۔ تو چلیے اب ہم اس سوال کے دوسرے پارٹ یعنی کہ ٹائم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ روزمرہ زندگی میں گھڑی سے جو ٹائم دیکھتے ہیں، ہم اس ٹائم کی بات نہیں کر رہے۔ آج ہم آپ کو ٹائم کی ایک نئی تعریف سے ملائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ڈائریکشن، ریسٹ، موشن کی طرح ٹائم نام کی کوئی چیز بھی اس دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ ڈائریکشن، موشن اور ریسٹ کی طرح ٹائم بھی ایک ریلیٹیو کوانٹٹی ہے۔ تو چلیے اب ٹائم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹائم کیا ہے؟
اس کائنات میں بہت سے ایونٹ ہو رہے ہیں، چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، صبح ہوتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، پھر شام ہوتی ہے، دن رات بدلتے ہیں، ہماری عمریں بڑھ رہی ہیں۔ ان سب ایونٹ سے ہمیں وقت کے گزرنے کا احساس ہوتا ہے۔ ٹائم ہمیشہ حال سے مستقبل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ گھڑیوں کی دریافت سے پہلے بھی ٹائم ایگزسٹ کرتا تھا۔ لوگ سورج کی حرکت سے یا ستاروں کی حرکت سے وقت کا پتہ لگاتے تھے۔ گھڑیاں صرف ٹائم میئر کرنے کی ڈیوائس ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں ہماری گھڑیاں وقت نہیں ہیں۔ آئیے بتاتے ہیں کیسے۔ وقت کی اگر کوئی تعریف کی جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک بدلاؤ ہے، ایک چینج ہے۔ ہر نینو سیکنڈ ہوتی تبدیلی ہی دراصل وقت ہے۔ اس دنیا میں ہر چیز حرکت کر رہی ہے، کہیں بھی کچھ بھی ایبسلیوٹ نہیں ہے۔ اسی حرکت کی وجہ سے تو ہماری کائنات ہر لمحے پھیل رہی ہے، گلیکسیز ہر لمحے اپنی جگہ تبدیل کر رہی ہیں۔ ملکی وے گلیکسی 230 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے چل رہی ہے۔ زمین اپنے ایکسس کے گرد گھوم رہی ہے اور سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے۔ سورج بھی گلیکسی کے سینٹر میں حرکت کر رہا ہے، کہیں بھی کچھ بھی ساکن نہیں ہے۔ ہمارے ارد گرد ہر سیکنڈ حرکت ہو رہی ہے، ہر چیز حرکت کر رہی ہے، کیونکہ ہر چیز ایٹم سے مل کر بنی ہوئی ہے۔ ایٹم بھی حرکت کر رہے ہیں۔ اس حرکت کی وجہ سے کائنات ہر لمحے بدل رہی ہے۔ یہ ہر لمحے ہوتا بدلاؤ ہی دراصل وقت ہے۔ تو کیا جب کائنات نہ تھی تب بھی وقت نہیں تھا؟ پہلے کائنات صرف ایک ذرے کی مانند تھی، صرف ایک ذرہ تھا، تب وقت بھی نہیں تھا، کیونکہ کوئی چیز حرکت نہیں کر رہی تھی، کوئی بدلاؤ ہی نہیں تھا۔ ہر لمحے ہوتا بدلاؤ ہی دراصل وقت ہے۔ بگ بینگ کے بعد کائنات پھیلی اور اسی سے وقت کے کنسیپٹ نے سر اٹھایا۔ تو پھر ٹائم کیا ہے؟ ٹائم کا کیسے پتہ لگاتے ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کتنا ٹائم ہوا ہے؟ تو یہ پتہ لگانے کے لیے ہم حرکت کا سہارا لیں گے۔ جب کوئی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا ٹائم ہوا ہے، چاہے وہ حرکت کرنے والی چیز ایک گھڑی ہو، سورج ہو یا کوئی ڈیجیٹل واچ ہو جس میں کوئی بیٹری لگی ہوئی ہو، اور اس بیٹری کے الیکٹرونز ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتے ہیں تو گھڑی کی سوئیاں چلتی ہیں۔ اس حرکت سے ہم ٹائم کا اندازہ لگاتے ہیں۔ یا کوئی لیزر بیسڈ گھڑی ہو جس میں لائٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرے۔ جب کوئی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتی ہے تو ہم ٹائم کا پتہ لگاتے ہیں۔ تو اس حرکت کو ہم نے اپنے حساب سے نام دے رکھے ہیں کہ جب سوئی یہاں سے یہاں تک جائے گی تو 1 منٹ ہوگا، جب یہاں سے یہاں تک جائے گی تو 1 گھنٹہ گزر جائے گا۔ ہم نے وقت بتانے والی ہر ڈیوائس کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے، چاہے وہ پینڈولم والی گھڑی ہو، بیٹری بیسڈ گھڑی ہو یا لیزر بیسڈ گھڑی ہو، یا ہم کائنات میں ہونے والی حرکت سے ٹائم کا اندازہ لگائیں، کیونکہ گھڑیاں تو اب ہی ایجاد ہوئی ہیں۔ پہلے تو سورج، ستاروں کی حرکت کی وجہ سے لوگ ٹائم کا اندازہ لگایا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہا جاتا تھا کہ سورج یہاں سے یہاں چلا جائے گا تو اتنے بجیں گے، یہاں سے یہاں پہنچ جائے گا تو اتنے بجیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹائم کو انسان نے ہی ایجاد کیا ہے۔ ٹائم کا ریئل مطلب ہے چیزوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر کے جانا۔ اس دنیا میں ہر چیز حرکت کر رہی ہے، چاہے وہ ایٹم ہو، زمین ہو یا ہمارا سولر سسٹم یا پوری کائنات، یہ دھیرے دھیرے موو کر رہے ہیں۔ اور جب کوئی چیز حرکت کرتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ کھنچتی چلی جاتی ہے، گھستی چلی جاتی ہے۔ جیسا کہ گھڑی کی مثال میں ہی لے لیں، گھڑی میں موجود پرزے گھڑی کو چلاتے ہیں تو آہستہ آہستہ گھستے چلے جاتے ہیں اور گھس گھس کر ایک دن ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح تو ہمارا جسم ہے۔ انسان کے جسم میں کروڑوں سیل ہیں، خون حرکت کر رہا ہے، یہ چیزیں ہمارے جسم میں حرکت کر رہی ہیں، اور حرکت کرتے کرتے ایک دن ہمارے جسم کے یہ پرزے گھس جاتے ہیں اور ہم بوڑھے ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی ہر چیز حرکت پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور اس حرکت کو ہم نے ٹائم کا نام دے رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹائم کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا میں جو بھی چیز حرکت کر رہی ہے اس کو ہم ٹائم کہتے ہیں۔ ٹائم اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ چیزوں کی موومنٹ ہے۔ یہ صرف اور صرف چیزوں کی موومنٹ کا نام ہے۔
جب چیزیں موو کرتی ہیں تو گھستی ہیں اور گھس گھس کر ایک دن ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہر چیز پیدا ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، اور اس پروسیس کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہم نے وقت بنا رکھا ہے۔ ٹائم کو ہم چوتھا ڈائمینشن بھی مانتے ہیں۔ آئنسٹائن نے کہا کہ ٹائم اور اسپیس ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم اسے اس مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں آپ اپنے دوست سے کافی سالوں کے بعد مل رہے ہیں۔ آپ اسے کہتے ہیں کہ پی سی ہوٹل میں شام 4 بجے سنڈے والے دن آ جائے۔ یعنی آپ نے اپنے دوست کو اسپیس، جگہ اور ٹائم دونوں ہی بتایا ہے، کس جگہ ملنا ہے اور کتنے بجے ملنا ہے، یہ دونوں باتیں بتائی ہیں۔ اگر آپ اسے صرف اسپیس بتا دیں، آپ کہیں کہ پی سی ہوٹل میں ملنے آ جانا، تو اب اسے یہ نہیں پتا کہ کس دن ملنا ہے اور کتنے بجے ملنا ہے۔ اب آپ اگر اسے صرف ٹائم بتا دیں اور کہیں کہ اتوار کو 4 بجے ملنے آ جانا، تو اب اسے یہ نہیں پتا کہ کہاں ملنا ہے۔ یعنی کسی بھی ایونٹ کو اسپیس اور ٹائم کو کمبائن کیے بغیر سمجھانا مشکل ہے۔ اسپیس اور ٹائم کو سمجھانے کے لیے ہم ایک سٹیج کی مثال لیتے ہیں۔ جب ہم تھیٹر میں کوئی پلے دیکھنے جاتے ہیں تو ہم ایکٹرز کو دیکھتے ہیں، سٹوری پر دھیان دیتے ہیں، ہم سٹیج پر دھیان نہیں دیتے۔ مگر آئنسٹائن نے سٹیج پر بھی دھیان دیا۔ انہوں نے سٹیج کو بھی کنسیڈر کیا۔ انہوں نے کہا کہ سٹیج اسپیس ہے اور اس پر ہر لمحے ہونے والی حرکات ہی وقت ہیں۔ نہ تو سٹیج کے بغیر تھیٹر میں کوئی پلے ہو سکتا ہے، نہ ہی حرکات کے بغیر آپ کو پلے دیکھنے میں کوئی دلچسپی ہوگی۔ یہ تھیٹر یعنی اسپیس اور حرکات یعنی کہ ٹائم دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ دنیا بھی ایک سٹیج ہے اور اس پر ہر لمحے ہونے والی حرکات یا بدلاؤ ہی دراصل وقت ہے۔